میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، شوال یکم شوال سے حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص شوال کا چاند نظر آ جائے، عید والی رات میں حج کا احرام باندھے تو اس کا احرام صحیح ہے۔ اگر وہ 30 رمضان کو حج کا احرام باندھے تو اس کا حج کا احرام منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ رمضان حج کا مہینہ نہیں ہے، اور جہاں یکم شوال ہو گئی وہ حج کا مہینہ شروع ہو گیا، تو یہ 2 مہینے 12-13 دن یہ حج کے دن ہیں، لہٰذا یکم شوال سے یہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ اور حج کے مہینوں میں تقریباً دوسرا مہینہ ہمارا چل رہا ہے، 5واں 6واں جمعہ ہے ہمارا، جو حج کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں جو باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہیں۔ مسائل جو حج کے ہیں وہ بہت زیادہ طویل نہیں ہیں، مختصر ہیں، اور مسائل کی رعایت بھی ضروری ہے، ورنہ چیز وجود میں ہی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر مسائل کی رعایت نہ کرے آدمی، مسائل کی رعایت کرے آدمی اور آداب کی رعایت نہ کرے، اور جو کیفیات ہیں، جو اس پاک در کی حاضری کے آداب اور کیفیات ہیں، اگر اس پاک سرزمین کے آداب کی رعایت ایک آدمی کے دل میں نہیں ہے اور حج کی حقیقت کا ہی اس کو پتہ نہیں ہے، صرف ایک بوجھ ہے کہ بھائی یہ فرض ہے، بوجھ اتار دو، تو جس طرح زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کو فرض اور اللہ کا حکم سمجھ کے ادا نہیں کریں گے، ٹیکس سمجھ کر کے ادا کریں گے۔ جیسے کسی کو ٹیکس دینا ہو تو ٹیکس کبھی بھی آدمی خوشی سے نہیں دیتا، ہمیشہ ٹیکس میں چوری کی کوشش کرتا ہے اور بوجھ سمجھ کے دیتا ہے تاکہ میں حکومت کی نظروں کے اندر گر نہ جاؤں۔ خوشی کے ساتھ کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتا، چاہے کتنے ہی اچھا آدمی ہو۔ تو زکوٰۃ کو بوجھ سمجھیں گے لوگ، قربانی کو بوجھ سمجھیں گے کیونکہ پیسے لگتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک آدمی اگر حج کو بوجھ سمجھے اور کہے کہ بس کیا کریں بھائی یار، یہ بھی ہے، کرنا ہے بس، تو یہ پھر ایک بوجھ تو اتر جائے گا۔ جیسے نماز ہے کہ بلال اذان دے دو، ہمارے دل کو راحت پہنچا دو، بلال اذان دے دو تاکہ ہم نماز پڑھیں، ہماری جو کیفیت افسردگی والی، بے چینی والی ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمیں نماز میں راحت ملے۔ اور نماز وہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کون سی نماز ہے جس کا وضو صحیح ہو؟ کون سی نماز ہے جو آداب کے ساتھ پڑھی جائے؟ کون سی نماز ہے جو توجہ والی نماز ہو، سر سے اترتی والی نماز پڑھے؟ تو وہ دل پہ اثر نہیں کرتی۔ تلاوت میں بہت پابندی سے کرتا ہوں، لیکن اگر بوجھ والی تلاوت ہوگی تو وہ تلاوت اثر نہیں کرے گی۔ تلاوت وہ ایسی تلاوت کرے کہ بشاشت کے ساتھ ہو۔ میں تسبیحات کرتا ہوں، بس یار بیٹھ جاتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، دل نہیں چاہتا، لیکن بس ایک بوجھ ہے جو سر سے اتارنا ہے، معمولات جو ہیں میرے، تو وہ دل پہ اثر نہیں کرتے۔ پھر معمولات کرے آدمی بشاشت کے ساتھ کرے۔ یہی حال حج کے سفر کا ہے۔ تو اسی وجہ سے فضائل بھی آپ حضرات نے سن رہے ہیں آپ، اور اس کے ایصال ثواب کا، بدل کا، کافی ساری باتیں آ رہی ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ نئی نئی باتیں جو آپ کے علم میں نہ ہوں وہ باتیں آپ کے سامنے آئے، اس کو پھر ایک حدیث کو پھر مرتب ذہن میں کر کے 8-8 10-10 دفعہ دہراتا ہوں تاکہ کوئی چیز ادھر ادھر نہ ہو اور آپ تک صحیح بات اور صحیح خلاصے کے ساتھ پہنچ جائے۔
تو جیسے آج کے ہمارے بیان کی پہلی حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں احادیث بیان کروں تھوڑا تھوڑا میں ان آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر لوں کہ ہمارے رب فرماتے ہیں چوتھے پارے کا پہلا صفحہ. یہ میں اس لیے بتاتا ہوں، اس لیے نہیں بتاتا ہوں کہ بھئی آپ کو یہ ہو کہ بھئی دیکھو ہمیں ہمارے نالج میں اضافہ ہو، اس لیے نہیں بتاتا ہوں. اس لیے بتاتا ہوں کہ کبھی آپ قرآن کھولیں تو اس کا ترجمہ دیکھ لیا کریں. کبھی آپ قرآن کھولیں، بھئی امام صاحب نے کہا چوتھے پارے کا پہلا صفحہ، تو یار ذرا کھول لو، تھوڑا سا دیکھ لو، میں بھی اپنے الفاظ میں پڑھ لوں اس کو. تو یہ اس پہلے صفحے میں یہ بات ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو زمین میں لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ مکہ مکرمہ میں مقرر ہوا. مکہ کا ایک نام مکہ بھی ہے میم کے ساتھ اور ایک بکہ بھی ہے با کے ساتھ، دونوں کے اپنے اپنے ترجمے ہیں، اس میں نہیں جائیں گے. تو مکہ مکرمہ میں یہ گھر ہے، ہاں، اور یہ گھر بڑا بابرکت ہے. اور یہ گھر کیسا ہے؟ تمام جہاں والوں کے لیے رہنمائی ہے اس گھر کے اندر، ظاہری رہنمائی بھی ہے، باطنی رہنمائی بھی ہے. یہ راستہ دکھاتا ہے لوگوں کو، سب لوگوں کا رخ اس بیت اللہ کی طرف. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو وحی بھیجی. کل ہماری تفسیر میں وہاں بندوری ٹاؤن میں سبق میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پہ وحی آئی کہ مصر کے اندر فرعون نے چونکہ سارے عبادت خانے گرا دیے تھے لیکن نماز تو پڑھنی ہے، تو کہا کہ مصر کے اندر اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ اور گھروں میں نماز پڑھو. یہاں صرف اتنی سی بات بتانی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے کون سے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، سب سے بڑے مفسر اللہ کے رسول ان کو لقب دیتے ہیں بہت بڑے عالم ہونے کا، کہ مصر کے اندر جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گھر بنائے اور ان گھروں کا رخ قبلے کی طرف کیا تو بیت اللہ جو کعبہ ہے اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی. اجی بیت المقدس کا ذکر جو آتا ہے کہ بیت المقدس اس وقت منہ کر کے نمازیں پڑھی جب یہ لوگ فلسطین گئے تھے. وہاں بیت المقدس میں ایک جگہ صخرہ بیت المقدس، اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھی. ورنہ جب سارے نبیوں کا قبلہ، عجیب بات آپ سنیں گے، سارے نبیوں کا قبلہ وہ بیت اللہ ہے. جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کا قبلہ بیت اللہ ہے، سب سے پہلا گھر. یہ بالکل نئی بات ہے، شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہو. سب نبیوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. ہدی للعالمین، تمام جہاں والوں کو راستہ دکھاتا ہے. روحانی اعتبار سے بھی راستہ دکھاتے ہیں. بیت اللہ آدمی چلا جائے اخلاص کے ساتھ چلا جائے تو یہ بیت اللہ کا صرف دیکھنا یہ آدمی کے دل کو کھینچتا ہے اور آدمی کو اللہ والا بناتا ہے. بیت اللہ کا صرف دیکھنا یہ آدمی کو کھینچ لیتا ہے. اچھا، کوئی دشمن بھی اگر آ جائے وہ بھی اگر اخلاص کی نظر سے دیکھیں اس کو بھی بیت اللہ کھینچ لیتا ہے. ایک فیملی یہودی مرد اور عورت آپس میں شادی شدہ تھے اور نوکری کے سلسلے میں جدہ میں رہتے تھے. تو ایک دن اس عورت نے کہا اپنے شوہر کو کہ یہ جو مسلمان خاص لوگوں کو ہم خاص دنوں میں دیکھتے ہیں، عورتوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، سفید اسکارف ہوتا ہے، اور مردوں نے چادریں اوڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور لنگیاں باندھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ مسلمانوں میں کون سا فرقہ ہے؟ تو یہ دونوں وہاں لندن سے آئے تھے. یہاں پر جیسے کمپنیاں ہوتی ہیں باہر ممالک کی اور وہ لوگوں کو بھرتی کرتی ہے. بہت سارے بیرون ممالک کے لوگ عرب ممالک میں آباد ہیں. حتیٰ کہ فیصد کو دیکھیں تو 65% کافر ہیں اور 35 مسلمان. تو اس طرح کثیر مقدار میں یہ غیر مسلم ان ممالک میں آباد ہیں. تو شوہر نے کہا کہ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ایک گھر ہے. یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں سے آتے ہیں اور ان کا ایک سالانہ جشن ہوتا ہے. یہ اس سالانہ جشن میں شرکت کے لیے آتے ہیں.
تو عورت نے کہا کہ کیا اچھا ہوگا، ہم ایسا کر لیتے ہیں، ہم تو ویسے بھی یہاں رہتے ہیں، تو یوں کر لیتے ہیں، میں اور آپ بھی ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں اور میں اور آپ بھی چلے جائیں گے، اگر ہمیں کسی نے روک لیا تو واپس آ جائیں گے، کوئی قتل تھوڑی کرے گا، ہم آپ چلے جائیں گے وہاں پر اور جا کر کے جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھ لیں گے مسلمانوں کا جشن کیسا ہوتا ہے، یہ میلہ جو لگتا ہے سالانہ، یہ مسلمان آتے ہیں، تھوڑا سا ہم بھی تفریح کر لیں گے، چونکہ بغیر اس کپڑوں کے ہم پہچانے میں آئیں گے تو ان کے جیسے کپڑے پہن لیں گے۔ تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، چلیں چلیں۔ اب وہ کپڑے پہن لیے، عورت نے وہ والے کپڑے پہن لیے مسلمانوں والے، مرد نے احرام پہن لیا، چادر اوڑھ لی اور لنگی باندھ لی اور روانہ ہو گئے جی۔ اب جیسے وہاں پہنچے تو وہاں تو ان کو کچھ پتہ نہیں، پوچھتے 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 جیسے یہ لوگ پہنچ گئے، جیسے ہی ان کی نظریں کعبے پہ پڑی تو کعبے میں اللہ جل جلالہ نے کشش رکھی ہے، اور کعبہ جو ہے وہ آدمی کو کھینچ لیتا ہے، جاذبیت ہے، جیسے اللہ کے رسول کے روزے میں کشش ہے۔ آپ بالکل روزے کے سامنے جائیں، خالی بالکل ذہن ہو کر کے وہاں کھڑے ہو جائیں، وہ اللہ کے رسول کی یہ نظریں آپ کو کھینچیں گی اور آپ کے اندر ایک انقلاب برپا ہوگا۔ یہی حال بیت اللہ کا ہے۔ اب جیسے ہی چلے گئے تو بیت اللہ نے ان کو کھینچ لیا، اب ایک دوسرے سے اپنے کو چھپا رہے ہیں۔ اب وہ عورت اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے کہ میں پوری زندگی میں نے پورا لباس نہیں پہنا اور میں نے اپنے بدن کو لوگوں کے سامنے دکھایا، بچپن سے لے کر اس عمر تک میں مستقل بغیر کپڑوں کے رہی اور ہر غیر محرم مرد کے نظریں مجھ پہ پڑی، میں آج کے اس دن میں کیسی لگ رہی ہوں، اور یعنی ایک اندر ایک انقلابی کیفیت برپا ہو گئی، اور بیت اللہ کے اندر یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ آدمی کو جیسی کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ بات ہم سب سن لیں، یہ بات ہر آدمی کے اندر، مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کے اندر ایک عشق کا مادہ ہے اور اس کے اندر ایک کیفیت ہے، ایک انگارہ موجود ہے جو اس کو اس کے رب سے ملاتا ہے، اس کے اندر ایک کیفیت موجود ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کو اللہ سے ملاتا ہے وہ۔ تو وہ اندر کی وہ کیفیت جو اللہ کے پیدا کرنے کی تھی وہ دونوں کے اندر ابھر آئی، وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ رونے لگ گئے اور آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے۔ بڑی مشکل سے اب تھامتے ہوئے عورت کہہ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، میری تو پوری زندگی جتنی گزری ہے میں تو اس پہ انتہائی شرمسار ہوں، اور میں تو کہوں گی کہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ گھر کا مالک ہمیں اپنا بنا لے۔ اب اس گھر کے مالک کا اپنا کیسے بنیں گے؟ شوہر کی بھی یہی کیفیت، اس نے کہا میرا بھی یہی حال ہے، کیا کریں؟ کوئی گزر رہا تھا وہاں پر، کہا کہ ہم دونوں کو پتہ نہیں ہے، تم لوگ جب اپنے مذہب میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کیسے داخل کرتے ہو؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، بس آپ لوگ بیٹھ جائیں اور ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور بس تم مذہب میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب جیسے ہی بٹھایا انہوں نے کلمہ پڑھا، اوہو وہ تو دنیا ہی بدل گئی، وہ تو دنیا ہی بدل گئی، ایسی بدلی دنیا کہ ان کے آنسو نہ رکے اور ہمیشہ کے لیے اپنی سابقہ ساری زندگی سے توبہ کر لی۔ یہ ہے بیت اللہ کی کشش۔ یہ تو میں نے بہت سادے اور مختصر الفاظ میں آپ کو قصہ سنایا، لیکن ہے قصہ بڑا دلچسپ اور جاذبیت کا، کہ غیر مسلم بھی وہ بچ کے نہیں رہتے، اس لیے کہ غیر مسلم کے اندر بھی اللہ کے عشق کا مادہ موجود ہے، چجائے کہ مسلمان وہ تو خدا کو سجدہ کرتا ہے، اس کے اندر تو لازماً یہ مادہ ہونا چاہیے، اور غیر مسلم کے اندر دنیا کی جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ جاندار مخلوق ہو یا بے جان مخلوق ہو، یہ بھی سننے کی بات ہے، چاہے وہ جاندار مخلوق ہو یا بے جان مخلوق ہو، ہر ایک مخلوق کا اللہ سے رابطہ ہے، اور چونکہ اللہ سب کے خالق ہیں تو سب کا رابطہ ہے اللہ کے ساتھ۔
اسی وجہ سے یہ پنکھے اور یہ فانوس اور یہ پلر ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب اللہ کا نام لیتے ہیں اور یہ سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ ساری مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے۔ صرف ایک انسان ہے جو غفلتوں میں آ کر کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کوئی بیوی کا عاشق بنا تو کوئی بچوں کا، کوئی پیسے کا عاشق بنا تو کوئی حسن پرستی کا، کوئی زمینوں کا عاشق بنا تو کوئی کس چیز کا۔ وہ حقیقی عشق جو اللہ جل جلالہ کے ساتھ کا تعلق تھا وہ سب فنا ہو گیا۔ صرف ایک یہ ہے کہ یہ چیزوں میں پڑ گیا، اس نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ پاک نے رکھا ہے بیت اللہ کے اندر، ایک کشش رکھی ہے۔ تو ہمارے رب فرماتے ہیں ھدی للعالمین، اس میں ہدایت کا سامان ہے، ذرا جایا کرو، چکر لگایا کرو۔ ہاں کیا فرمایا؟ آج کے سبق، آج کے درس کی حدیث ہے یہ، کہ جس شخص کو اللہ نے سہولتیں دی تھی اور وہ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا تھا، لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا تھا، نہ اس نے زکوٰۃ دی اور نہ اس نے بیت اللہ کا منہ دیکھا، کہ جب یہ مرے گا نا موت کے وقت میں اور چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے نا تو یہ کیا کہے گا؟ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، میں واپس جانا چاہتا ہوں، میں تو حج بھی کروں گا اور میں تو عمرہ بھی کروں گا اور میں تو زکوٰۃ بھی دوں گا، یہ میں نے کیا مصیبت کر لی؟ میں نے بیٹیوں کی شادیوں کو آگے رکھا، میں نے بیت اللہ کے حج کو چھوڑا، میں نے اپنی دکان اور اپنے کاروبار کی اور فیکٹری کی مصروفیت کو آگے رکھا، میں نے بیت اللہ کو چھوڑا، مجھے واپس بھیج دے، مجھے بس واپس چاہیے۔ حدیث ہے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، کہ جس شخص کو اللہ نے سہولت دی اور اس نے بیت اللہ کی حاضری نہیں کی، وہ موت کے وقت میں کیا کرے گا؟ واپسی کی تمنا، اور یہ واپسی کی تمنا کافر کریں گے۔ اچھا ہاں، تو یہ گویا کہ اس واپسی کے تمنا میں کافروں جیسا ہو گیا۔ جب یہ دیکھے گا حالات کو، اوہو یہ تو مجھ سے بہت بڑی فرضیت رہے گی۔ اچھا آدمی کر کس کے لیے رہا ہے؟ جس فرض کو آپ نے چھوڑا بچوں کے لیے، اللہ کی قسم یہ بچے آپ کے فرما بردار کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ جو بھی ہو، یہ مفتی بن جائے، کچھ بھی بن جائے، یہ آپ کے نافرمان رہیں گے۔ کیوں؟ آپ نے ان کی خاطر اللہ کا حکم چھوڑا، آپ نے ان کی خاطر خدا کو چھوڑا، تو ان کے اندر آپ کی محبت کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ تو ایک بات تو آج کے سبق کی یہ ہوئی۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جناب رسول اللہ سب پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ نے سہولت دی اور کھیلتا رہتا ہے پیسوں کے اندر، پیمنٹیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، کتنے گئے جی؟ آج کے دن میں کروڑ گئے جی، آئے کتنے جی؟ 1.5 آ گئے، پھر کل کتنے گئے جی؟ 5 گئے، کتنے آ گئے جی؟ 7 آ گئے۔ یہ کھیل رہے جناب، روز کھیلتا رہتا ہے، یہ ہر بینک میں اس کا اکاؤنٹ موجود ہے، لیکن 5 سال گزر گئے، یہ میرے گھر پہ نہیں آتا، 5 سال گزر گئے، یہ میرے گھر پہ نہیں آتا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان اللہ عز وجل یقول من صحح له جسمه، عربی الفاظ سن لیجئے، من صحح له جسمه ووسع له في المعیشت، من صحح له جسمه، بدن اس کا زبردست ہے، میں نے بنایا، میں نے اس کا بدن بنایا، صحت مندی، کوئی بیماری نہیں رکھی اس کے بدن میں، اور معیشت پیسہ میں نے وسیع مقدار میں دے دیا، اس کے بعد لا یفد الی مضت علیہ 5 اعوام، 5 سال گزر گئے، میرے پاس نہیں آتا، یہ آدمی پکا پکا میری رحمت سے محروم ہے۔ ہاں، یہ کرے جا کے مزے کرے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے، اگرچہ پوری زندگی میں فرض حج ایک ہی دفعہ ہے، باقی یہ سارے حقوق اس کے کوئی ذمہ حق نہیں ہے، جو ہے یہ ادا کر رہے ہیں، اب اس کے باوجود یہ حاضری نہیں دے رہا، تو فرمایا یہ آدمی محروم ہے، یہ اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے در پہ اس کو حاضری دینی چاہیے۔ تیسری حدیث آج کے سبق کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد او امت، کوئی مرد ہے یا عورت اور ہے مسلم، 3 باتیں فرمائیں، 3 باتیں فرمائیں۔ نمبر 1،
ایک جگہ خرچ کرنا بہت بڑے اجر کا معاملہ تھا، لیکن وہاں اس نے کنجوسی کی، نہیں میں نے بہت خرچ کر لیے، نہیں خرچ کروں گا۔ اور تھی وہ جگہ بالکل پکی جگہ، اور اس کے پاس پیسے بھی موجود تھے، لیکن اس مرد اور عورت نے بخل کیا۔ کیا فرمایا؟ اللہ ان کا یہ پیسہ نافرمانیوں میں خرچ کروائیں گے۔ کریں یہ کنجوسی، جہاں جہاں لگانے ہیں وہاں نہیں لگا رہے تو نافرمانیوں میں پیسہ لگے گا۔ نمبر 2، جس شخص کے اوپر حج ضروری ہے اور اس کے ذمہ فرض ہے، لیکن اس نے کہا یار یہ کام ہو جائے نا، بس اگلے سال تو آپ کو پتہ ہے جیسے اعلان ہوگا نا میں بس فوراً داخلہ کر لوں گا، بھئی یہ والا کام ہو جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے نبی، حاجی حج کر کے آ جائیں گے، اس کی وہ ضرورت اللہ اٹکا کے رکھیں گے، اس کی وہ ضرورت پوری بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، ایک آدمی مشکل میں ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی مشکل میں ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن نہ آپ چلے، نہ اپنے بات کی، نہ اپنے کوئی مدد کی، اور کسی صورت میں آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ فرمایا یہ آدمی اللہ پاک اس کے یہ نقل و حرکت، اس کی یہ سوچ خدا کی نافرمانی میں استعمال ہوگی۔ اس نے صحیح جگہ اپنی سفارش نہیں لگائی، صحیح جگہ کسی کی مدد نہیں کی، غلط جگہ اس کے سارے مشکلات کے اندر یہ آدمی پھنسے گا۔ یہ ہے حج کے وعیدوں کے بارے میں جو کچھ باتیں تھی۔ اس لیے اللہ کا فضل ہے، بات جب چلتی ہے تو وجود میں بھی آتی ہے۔ اس ہفتے بھی کتنی خوشخبریاں آئی جناب، گھروں میں داماد تیار ہوا جی، ساتھ میں بیٹی بھی جا رہی ہے، اجی ہم بھی جا رہے ہیں، ہماری فیملی بھی جا رہی ہے، اجی ہم نے تو ابھی وہ کر لیا، ابھی داخلہ کر لیا۔ اور اللہ کا فضل یہ بھی ہوا، پہلے ہوتا تھا کہ جی ایک دفعہ بس بند ہو گئے تو اب ویزے کھل ہی نہیں سکتے، ایسا بھی نہیں ہے، آخری لمحات تک ویزے بھی کھلے ہوئے ہیں، اور لوگ اعلانات کر رہے ہیں بھی آ جاؤ اتنے تھوڑے سے پیسوں میں آ جاؤ اور آپ ویزا لگا لو اور جاؤ۔ یہ خوشخبریاں بھی آ رہی ہیں، بات چلتی ہے تو خوشخبری بھی آتی ہے۔ اب وہ مجمع جس کا ارادہ ہے، جا بھی رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، تو یہ جو سفر ہے ویسے مطلق سفر اللہ پاک نے اس میں مشقت رکھی ہے۔ سفر لفظی ترجمہ اس کا کھولنا، آدمی کی حالت کھل کے سامنے آتی ہے سفر کے اندر۔ اور سفر ہمارے نبی فرماتے ہیں عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، نیند متاثر، کھانا متاثر، پینا متاثر، یہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ، نیند بھی پوری نہیں، کھانا بھی اپنی مرضی کا نہیں، پینا بھی نہیں، یہ سفر کی مشقت ہے۔ اور پھر حج کا سفر یہ تو ہے ہی مشقت، حج کا سفر یہ تو ہے ہی مشقت۔ اس لیے فرمایا کہ حج کے اندر سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ یہ نہیں کہ کسی کو تکلیف نہ دے، بلکہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں پہ اعتراض نہ کرے، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو کسی کی اذیت پہ صبر کرے۔ عام طور سے چھوٹی بات ہے، بالکل صف میں جگہ ملی ہوئی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آیا تو آپ یوں چوڑے ہو کے بیٹھ گئے، میں جگہ تھوڑی دوں گا، پہلے آتے نا تم، نہیں، سفر ہے، بالکل سمٹ کے بیٹھ جائیں، اس کو جگہ دے دیں، اور ایک رتی برابر بھی اپنے اوپر بوجھ نہ لیں۔ اما جان حضرت عائشہ کو فرما رہے ہیں، عائشہ لیکن اجرکی علی قدر نصبکی، عائشہ یہ جو عمرہ یا حج تو کرتی ہے نا، تیرا جو ثواب ہے نا یہ مشقت کے بقدر ہے۔ جتنی جس سفر میں مشقت ہوگی، ناگواری ہوگی، نیند پوری نہیں ہوئی، نہانے کی فرصت نہیں ملی، اور جی مکان جو تھا وہ ہوٹل وہ دیر سے ملا، اور کھانا پینا مشقت والا، بجائے اس کے کہ گروپ کے لیڈروں کو گالیاں دے آدمی، تم لوگ وہاں سے کیا کہہ کے آئے تھے، یہاں کیا رکھا تم نے، کسی کو کچھ نہیں کہنا، یہ کہنا کہ یہ تو مقدر میں تھا۔ اس لیے کہ اس وقت لوگ 40 50 لاکھ کے پیکج میں بھی جا رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کو پتہ ہے راحت کس کو ملے گی۔ یہ پیکجوں کے مہنگے ہونے میں راحت نہیں ہے،
راحت دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. آپ نے سارے راحت کے اسباب کر لیے, انہوں نے طے نہیں کیا آپ کے لیے. آپ کے راحت کے اسباب کے مہیا کرنے میں آپ کو راحت نہیں ملے گی جب تک اللہ نہیں چاہیں گے. اس لیے اصل راحت دینے والے کون ہیں؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اور یہ تو ہے ہی مسکرانے کا سفر. خصوصیت کے ساتھ الگ سے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خبردار کوئی بے حیائی کی حرکت نہیں کرنا حج میں. یہ کمروں میں ٹی ویاں لگی ہوئی ہوتی, خبریں سننے کی نیت سے بھی مت کھولنا, اس کے سوئچ نکال دینا, اس کے اوپر کوئی بڑی چادر ڈال دینا, اس کا کنیکشن کاٹ دینا. خبردار ٹی وی پہ موبائل پہ نظریں نہ پڑے. ولا رفث, یہاں تک فرمایا اپنی بیوی سے بھی شہوت والی بات نہ کریں. فلا رفث ولا فسوق, کوئی اللہ کا حکم نہیں توڑنا. اللہ کا حکم نہیں توڑنا. ایسا نہ ہو حج کرنے گئے نمازی نہیں پڑھ رہے, حج کرنے گئے ہیں فرض نماز ختم, کیوں میں تو حج پڑھنے آیا ہوں, عمرہ نفل ہے اس میں فرض نماز چھوڑ دی. یہ کون سی ہوشیاری ہے؟ تو فرض نماز نہیں چھوڑنی, وتر نہیں چھوڑنے. اگر مسافر ہے سنت میں گنجائش نکل آتی ہے لیکن وہ بھی راحت میں ہے تو وہ پڑھے. ولا فسوق, اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑنا. اور خاص کر فرمایا ولا جدال فی الحج, حج میں جھگڑے مت کرنا. تم تو کہو گے میں ایسا کر لوں گا, کچھ بھی نہیں کرنا, بلکہ بہت پرسکون رہنا. سفر ہے اور سفر کے اندر فرمایا خرچ میں بھی خوشدلی کرو. یہ مت سوچو کہ 1 کے 74 ہے, یار 74 روپے کا ریال ہے. نہیں, 1 کے 74 75 کو ذہن سے نکالو. خرچ میں وسعت رکھو جس اللہ کے. اور پھر آپ حیران ہوں گے, اگلی حدیث اسی کے ساتھ جڑی ہوئی. حج کے اندر ایک خرچ, 1 درہم کا خرچ, وہ کیا ہے 700. 1 درہم 700, پھر 1 لاکھ کے برابر. تو 1 درہم کا خرچ 7 کروڑ روپے, 1 ریال کے بدلے میں 7 کروڑ ریال کا ثواب ملے گا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تو خرچ کے اندر کیا کرے؟ یہ سفر یہ مشقت کا سفر. اس مشقت کے اندر نرم رہنا, اس مشقت کے اندر لوگوں کو کھانا کھلانا, اس مشقت کے اندر لوگوں کی خدمت کرنا. کسی کو وضو کرا دیا, کسی کو راستہ دکھا دیا, بس اپنے آپ کو خدمت کے لیے وقف کرنا. یہ نہیں کہ لوگ میری خدمت کریں, نہیں, میں لوگوں کی خدمت کروں گا. اس سفر کی مشقت ہے. اور پھر پیدل کا ذکر ہے, رجالن, یہ پیدل پہلے ذکر ہے. رجالن, لوگوں میں حج کا اعلان کریں یاتوک رجالن, کچھ لوگ پیدل آئیں گے, کچھ سواریوں پر آئیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس وفات کے وقت میں کہہ رہے ہیں پوری زندگی کوئی غم لے کر کے یہاں سے نہیں جا رہا, ایک غم ہے صرف کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا پیدل حج کا ثواب زیادہ ہے, کاش میں اپنی زندگی میں پیدل حج کرتا. پیدل سے مراد کراچی سے پیدل نہیں, پیدل سے مراد جب آپ نے حج کا احرام باندھ لیا تو منی تک پیدل چلے جاؤ, اور پھر منی میں رات گزار کے صبح عرفات پیدل چلے جاؤ. عرفات میں دن گزار کر کے غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ پیدل آ جاؤ. مزدلفہ میں رات گزار کر کے صبح وقوف مزدلفہ کر کے پیدل شیطانوں کو مارنے چلے جاؤ. پھر شیطان کو مارنے کے بعد آرام وغیرہ کر کے اسی دن یا اگلے دن طواف زیارت کر لو. یہ سارا پیدل کے اندر. اور ملے گا کیا اس پر؟ فرمایا پیدل 1 قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی. کیا فرمایا؟ پیدل کرنے پر 1 قدم پہ 700 نیکیاں. آپ نے فرمایا حرم کی نیکیاں ملیں گی. حضرت حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب؟ فرمایا حرم میں 1 10 کا نہیں ہے, 1 700 کا نہیں ہے, حرم میں 1 لاکھ کا ہے. جو 1 نیکی کرے گا اس کو 1 لاکھ نیکیوں کا ثواب. جس نے 1 روزہ رکھا اس کو 1 لاکھ روزوں کا ثواب ملے گا. تو اور اس لیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اے میرے بچوں پیدل حج کرنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام نے پیدل حج کیا. حضرت آدم علیہ السلام 40 حج پیدل کیے.
حضرات صحابہ کرام ایسے ایسے واقعات، جی 50 حج پیدل کیے، 80 حج پیدل کیے، پیدل حج. اور یہ فرمایا کہ اگر تم چل سکتے ہو تو دیکھو سواریوں کے محتاج مت بنو. اگر اللہ پاک نے تمہیں چلنے کی طاقت دی ہے تو دیکھو پیدل حج کرنے کی کوشش کرنا. کیا فرمایا؟ حدیث میں نے ابھی خطبے میں پڑھی آپ کی خدمت میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الملائکۃ لتصافح رکبان الحاج وتعتنق المشاة. بے شک بات ہے اللہ کے فرشتے سواریوں پر سوار جو لوگ حج کرتے ہیں ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، اور جو لوگ پیدل حج کرتے ہیں فرشتے ان کو گلے لگاتے ہیں. جو لوگ پیدل حج کرتے ہیں فرشتے ان کو گلے لگاتے ہیں. یہ اس سفر کی مشقتوں کا بیان ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو اس سال توفیق عطا فرمائے اور یہ باتیں آگے پہنچائیں. کتنے آپ کے دوست ہوں گے ان کو دعوت ضرور دیں. فرض کا زندہ کرنا فرض ہے، فرض کی دعوت دینا فرض ہے. نماز نہیں پڑھتا، آپ نماز کی دعوت دیں گے، نماز کی دعوت فرض ہے. آپ کی برکت سے نمازیں زندہ ہو، آپ کی برکت سے روزہ زندہ ہو، آپ کی برکت سے حج زندہ ہو. تو ابھی حج کا سیزن ہے، تو یہ سیزن پھر جون کے بعد نہیں ہوگا. آپ کہیں گے جی 15 جون کے بعد سیزن ہوگا. نہیں جی، 20 جون کے بعد سیزن ختم، بس اس سے پہلے کا سیزن ہے. تو اس سیزن میں آپ خوب دعوت دیں، لوگوں کو حج کے لیے تیار کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.